شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوئی، میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں جب بھی کالج سے گھر آتی اماں مجھے گرم گرم چائے بنا کر دیتی، پر آج یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ گھر میں اماں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اچانک مجھے چھت سے چیخ کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی چھت پر گئی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، چھت پر بھی اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ تبھی میری نظر اماں پر پڑی جو کہ بے ہوش زمین پر گری ہوئی تھیں، اور ساتھ میرا بھائی کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں صفاقی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا بھائی بہت غصے میں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا، اپنی ماں کو سنبھالو۔ مجھے تو اس عورت کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ تب میں نے اماں کا سر اٹھایا تو یہ دیکھتی ہوں کہ ان کے سر کے ساتھ خون لگا ہوا ہے۔ اماں اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، محلے والوں کو اکٹھا کیا، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ لوگ آئے۔ اماں کو سبھی اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے کیونکہ ابا کی وفات 5 سال پہلے ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ اماں کو بیوہ سمجھ کر بھی بہت عزت اور مان دیتے تھے۔ آج جب اماں یوں بے ہوش ہوئیں تو محلے کے سب لوگ امڑ آئے۔ انہوں نے اماں کے لیے ایمبولینس منگوائی اور پھر میں ایمبولینس میں بیٹھ کر اپنی ماں کو ہسپتال لے گئی۔ راستے میں اماں کی آنکھیں کھلیں۔ وہ بات کرنا چاہ رہی تھیں پر ان سے بات ہو نہیں رہی تھی، اور 5 منٹ بعد ہسپتال آ گیا۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے اماں نے مجھ سے مرتے دم ایک ہی بات کی تھی، بیٹی اپنے بھائی عبدالمتین سے شادی کر لینا، اپنے بھائی عبدالمتین سے شادی کر لینا۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی۔ مجھے تو ایسا ہی لگا کہ شاید میری ماں نے یہ بات ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کے بعد کہی ہے، کیونکہ مرد سے بیگانہ ہونے کے بعد کہی ہے، کیونکہ مرتے ہوئے انسان کی بات کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بعض اوقات اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اماں نے ایسا کیوں کہا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اماں نے تو ایک وصیت بھی لکھ رکھی ہے جس میں میری عبدالمتین کے ساتھ شادی کا کہا ہے۔ عبدالمتین اور میں ایک ہی گھر میں پل کر بڑے ہوئے تھے۔ میں نے تو جب بھی دیکھا عبدالمتین مجھ سے عمر میں بڑا ہی تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتا اور کہتا، تم میری پیاری بہن ہو۔ اماں ابا نے ہمیشہ ہمیں بہت لاڈ دیا تھا، بلکہ ابا تو عبدالمتین کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ اس بات کی وجہ سے عبدالمتین بہت زیادہ لاڈلا بھی ہو گیا تھا۔ پر آج جو ہوا وہ کیوں ہوا؟ اماں کو عبدالمتین نے کیوں گرایا؟ اور ایسی بات کیا ہوئی کہ اماں مجھے عبدالمتین سے شادی کا کہہ رہی ہے؟ میرا وجود کانپ رہا تھا اور دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو ہوا آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے جو مجھ کو معلوم نہیں؟ اماں کے سرہانے بیٹھے بیٹھے ہزاروں سوال میرے ذہن میں آتے اور ان کے جواب مجھے نہ ملتے، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ اماں کا ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کی روح جب ان کے جسم سے نکلی تو مجھے لگا میں پوری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں، اب صرف ایک بھائی کا سہارا رہ گیا تھا۔ اماں کا جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد ہسپتال والوں نے ہمیں ڈسچارج کر دیا۔ میں اماں کا جنازہ لیے گھر پہنچی۔ میرا بھائی گھر نہیں تھا، شاید اس لیے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ عبدالمتین نے ہی اپنی ماں کو مارا ہے، اسی نے ماں کو دھکا دیا ہے۔ عبدالمتین بھی گھر سے غائب تھا، اس نے کسی قسم کی وضاحت نہیں دی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ اماں کی تدفین کے بعد مجھے کچھ ہوش آیا کہ اماں دنیا سے جا چکی ہیں۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ عبدالمتین اماں کی وفات کے 3 دن بعد گھر آیا تھا۔ کسی نے عبدالمتین کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عبدالمتین اپنی ماں کی جان لے سکتا ہے۔ پر پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے اس ساری کہانی کو میرے سامنے لا کر کھول کر رکھ دیا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے عبدالمتین سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ اماں کے 40ویں کے بعد جمعے کا دن تھا جب میری خالہ گھر میں داخل ہوئیں۔ میری طرف دیکھ کر بولیں، بیٹی تم اپنی ماں کے بغیر اب اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے کہا، خالہ اس میں زندگی گزارنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے پہلے بھی زندگی گزاری، اب بھی گزار لوں گی۔ آپ صاف صاف بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ خالہ مسکرا کر بولی، دیکھو بیٹی، جب ماں دنیا سے چلی جائے، باپ بھی نہ رہے، تو پھر بچوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میں نے کہا، خالہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اماں دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ میں اپنی شادی کی بات چھیڑ دوں؟ خالہ بولی، شادی کی بات تم نہیں کرو گی پر ہم تو کریں گے، عبدالمتین سے تمہارا نکاح کروانا ہے۔ میں نے کہا، کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، خالہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ عبدالمتین میرا بھائی ہے، اور آپ تو کہتی تھیں کہ عبدالمتین کے لیے بہت خوبصورت لڑکی ڈھونڈیں گی۔ میری بات سن کر خالہ بولیں، بیٹی
تمہاری شادی عبدالمتین سے ہوگی کیونکہ یہ تمہاری ماں کی وصیت تھی۔ میں چونک پڑی۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ میری ماں کی وصیت تھی؟ یہ تو انہوں نے مجھے ایمبولینس میں جاتے ہوئے کہا تھا۔ خالہ اس بات پر بولی، دیکھا تمہاری ماں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، پھر تم اس بات سے انکار کیسے کر سکتی ہو؟ میں خالہ کی بات سن کر پریشان ہو گئی، مگر خالہ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ آپ خدا کے لیے مجھے اتنے بڑے گناہ کا مرتکب کیسے کر سکتی ہیں؟ بھلا بھائی سے نکاح اور شادی کیسے ممکن ہے؟ میں اور عبدالمتین ایک گھر میں پلے بڑھے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، پھر آپ یہ باتیں کر کے کیوں میرا دل جلا رہی ہیں؟ کیوں مجھے آزمائش میں ڈال رہی ہیں کہ میں غصہ کروں؟ میری بات سن کر خالہ چپ ہو گئیں۔ عبدالمتین سے تمہارا نکاح جائز ہے بیٹی، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں بتا دوں گی، ابھی میرے پاس وقت بالکل نہیں کہ میں یہ ساری باتیں تمہارے سامنے کھول کر رکھوں، ورنہ افسوس تم کو بھی ہوگا۔ چلو میں ابھی چلتی ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں نے تمہاری شادی کے انتظامات کرنے ہیں اور اماں جی باہر کھڑی ہیں، وہ مجھ سے کہیں اور بھی جانے کا کہہ رہی ہیں، بس میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ تم تیار رہنا، باقی بات میں تفصیلاً کروں گی۔ خالہ جان یہ کہہ کر تو چلی گئیں، میرے دماغ میں جیسے ہتھوڑے سے بجنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عبدالمتین کھڑا تھا۔ عبدالمتین کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر میں بھی ڈر گئی، پر میں نے ایک ہی لمحے میں اس سے سوال کیا، عبدالمتین مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہیں اماں کی وصیت کے بارے میں پتہ ہے؟ ہاں گڑیا، مجھے اچھی طرح پتہ ہے وہ پاگل عورت کیا وصیت کر کے گئی ہے، اسی لیے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور تم جانتی ہو کیا؟ عبدالمتین سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہماری ماں ایک بدکردار عورت ہے۔ عبدالمتین منہ سے زہر اگلنے لگا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو متین؟ ایسی بات اماں کے بارے میں تو نہ کرو، جب سے ابا کی وفات ہوئی ہے اماں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، حالانکہ وہ شادی بھی کر سکتی تھیں، وہ تو سوکھے پھیکے رنگ بھی پہنتی ہیں، اور کیا کرتی وہ بیچاری؟ اور کیا تم نے ہی اماں کو دھکا دیا؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، مجھے اس وقت لگا تھا کہ یہ کوئی اتفاق ہوا ہے، بھلا تم اماں کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ میری بات سن کر عبدالمتین نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور بولا، اماں کا جو ہوا وہ صحیح ہوا، وہ سب کی حقدار تھیں، ان کے لیے ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، عبدالمتین پر چیخ پڑی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو عبدالمتین؟ کیا تم اپنی ماں کی جان لے سکتے ہو؟ پھر تو مجھے بھی تم سے خطرہ ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میری بات سن کر عبدالمتین اپنی آنکھیں جھکا کر بولا، ایسی بات نہیں ہے گڑیا، نہ ہی میں پاگل ہوں، نہ میں دیوانہ ہوں، بلکہ ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں روزانہ تیار ہو کر چھت پر جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اماں چھت پر کیوں جاتی ہے، میں نے جب بھی ان کو دیکھا وہ چھت پر کچھ بات کر رہی ہوتی تھیں، میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر اماں کس سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک دن رات کا وقت تھا، یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے امتحان کی تیاری کرنی ہے، سو میں رات کو دیر تک جاگوں گا تو تم میرے لیے چائے بنا دو؟ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اسی رات میں اوپر چھت پر گیا تھا، مجھے گرمی لگ رہی تھی، گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور اس رات جانتی ہو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ جب میں سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا تو اماں کسی سے بات کر رہی تھیں، پر آج وہ موبائل پر نہیں بلکہ کسی سے آمنے سامنے بات کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، میں نے فوراً سے جا کر اماں کو دبوچ لیا۔ اماں آپ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی ہے کیا؟ میری بات سن کر اماں نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور بولی، تم ان باتوں میں دخل مت دو، میں نے تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، تم کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو بیٹا؟ میری اپنی زندگی ہے۔ امی کی ہاتھ کا تھپڑ کھا کر مجھے بہت برا لگا، غصہ بھی آیا، میں نے سوچا کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اگلے دن میں سوچنے لگا کہ اگر اماں ایسی ہی حرکتیں کرتی رہیں تو ہم بدنام ہو جائیں گے۔ شام کا وقت تھا جب اماں دوبارہ سے اوپر چھت پر چلی گئیں، میں اپنے کمرے میں بیٹھا تمہارا انتظار کی تو ہم سب لوگ کچھ مزے کا کھانا پکا کر کھائیں گے، جانتی ہو نا تم کہ ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عبدالمتین مجھ سے تصدیق کرتا ہوا آگے چل رہا تھا، اب بتاؤ کہ کیا بات ہے، تم نے اماں کو دھکا کیوں دیا تھا؟ میری بات پر عبدالمتین روتے ہوئے بولا، میں نے وہ دھکا جان بوجھ کر نہیں دیا تھا، پر جب اماں چھت پر گئی میں ان کے پیچھے گیا، اماں کسی آدمی سے عجیب سی بات کر رہی تھیں کہ اب تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، مجھے زمانے نے بہت کچھ سکھا دیا ہے اور ویسے بھی تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اماں کی باتیں سن کر اوپر گیا، اماں نے جب مجھے دیکھا پیچھے مڑ کر مجھے گھورنے لگیں اور بولی، نیچے چلے جاؤ، کیوں ہر وقت میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ اماں آپ کسی سے شادی کی بات کر رہی تھیں، مجھے دکھائیں فون، وہ کون ہے خبیث جس سے آپ شادی کر کے ہمارے باپ کی عزت کو نیلام کرنا چاہتی ہیں؟
मेरी बात पर अम्मा ने मोबाइल मुझसे छीनना चाहा। इसी चीना चपटी में अम्मा को धक्का लगा और वो नीचे जा गिरी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, पर अम्मा के साथ जो हुआ वो इसी वाक़े के नतीजे में हुआ, तो शायद ये अल्लाह का बदला था अम्मा की तरफ। मैंने कहा, अब्दुल मतीन, अल्लाह इतनी मामूली बात का बदला नहीं लेता। तुम्हें पहले पूछ तो लेना चाहिए था कि वो कौन है। तुम अम्मा से फ़ोन क्यों छीन रहे थे? और देखो, अल्लाह ने अम्मा का कैसा पर्दा रखा कि वो फ़ोन भी अम्मा के साथ ही टूट गया। तुम भी उसमें से कुछ मालूम नहीं कर सके। अब्दुल मतीन मेरी बात सुनकर पछताने लगा। बोला, तुम तो ठीक कहते हो, मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ कि अम्मा जान किससे बात कर रही थीं, और मैं इसी कश्मकश में हूँ। तुम्हें भी कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। फिर मैंने अब्दुल मतीन से कहा कि अम्मा ने ये वसीयत की है जो कि बहुत अजीब है। अब्दुल मतीन बोला कि मैंने भी ये वसीयत देखी है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ऐसी ज़ाहिर है ऊट पटांग बातें कोई पागल इंसान ही कर सकता है। क्या पता नादिया, अम्मा ज़हनी मरीज़ा हुई हूँ, और क्या पता वो खुद से ही बातें करती रही हूँ। ये कहकर अब्दुल मतीन रोने लगा। बोला कि मैंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। मैंने अब्दुल मतीन से कहा, तुम फिक्र नहीं करो, तुमने जो भी किया अब उसका वक्त गुजर चुका है। अम्मा इस दुनिया से चली गईं, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। अब हम गम बनाकर क्या करेंगे? तुम अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो, फिर हमारे घर में रौनक हो जाएगी। हम अम्मा के गम को भूलना शुरू कर देंगे। मैं अब्दुल मतीन से ये बातें कर ही रही थी कि मेरी खाला दोबारा घर में दाखिल हुई और बोली, अरे तुम लोग ऐसे ही बैठे हो, इधर ख़ानदान में तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। खाला, बस भी कर दें अब ये नाटक। अम्मा ने अगर पागलपन में एक बात कह दी तो क्या मतलब है कि आप बहन भाई के तकद्दुस को पामाल करेंगी ये बात कहकर? ऐसा हो ही कैसे सकता है? तो आप तैयारी क्यों कर रही हैं? मेरी खाला बोली, तुम दोनों चलो, मैं तुम लोगों के पास लेकर चलती हूँ, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा रिश्ता जायज़ है और तुम दोनों निकाह कर सकते हो। अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम सबको दुख होगा। मैं खाला की बात सुनकर नीचे वापस बैठ कर कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना। बेटी, वो कोई शख्स आम आदमी नहीं है, मस्जिद का इमाम है, हर साल नमाज पढ़ाता है, ईद की नमाज भी वही जमात करवाता है। खाला की बात सुनकर मैं हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। मस्जिद का मौलवी ये बात कैसे कह सकता है? खाला, आप खुद होश करें। बस बेटी, तुम और मतीन एक बार उनसे मिल लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, फिर चाहे तुम अपनी माँ की वसीयत पर कभी अमल न करना। अपनी खाला की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और तजस्सुस भी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे मोहल्ले के मौलवी साहिब बताएंगे, और सिर्फ ये राज उन्हीं के पास है। मैंने कहा, ठीक है, मैं और अब्दुल मतीन दोनों ही इमाम साहिब के पास जाएंगे और उनको आपकी शिकायत भी लगाएंगे। खाला ने अगले दिन हम दोनों को वहाँ जाने का कहा। अगला दिन जुमे का था। जुमे के बाद मौलवी साहिब फारिग थे। हम उनके हुजरे में चले गए। मौलवी साहिब ने हमें पहचान लिया और बोले, तुम हाजरा के बच्चे हो दोनों? बस आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें कोई ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर तुम दोनों ही अपने रिश्ते की हकीकत को पहचान सकोगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ ने ये वसीयत क्यों की, लेकिन फिर भी ये वसीयत जायज़ है और तुम्हारी शादी होना कोई गुनाह का काम नहीं है। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम लोगों ने जो फैसला करना हुआ कर लेना। मौलवी साहिब ने बात शुरू की। देखो बेटी, ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारी माँ की शादी नहीं हुई थी। हाजरा एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ये घराना इतना अमीर था कि आज तक यहाँ किसी गरीब ने शायद इनके घर में बैठकर इनके बराबर खाना भी नहीं खाया होगा। पर कहते हैं कि इंसान की पसंदीदगी कर नहीं होती। हाजरा एक आम से बच्चे को पसंद करने लगी। बच्चा इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त वो एक तालिब इल्म था और मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। बस फिर क्या था, जब हाजरा के बाप को इस बात की खबर मिली कि उसकी बेटी एक मामूली से तालिब इल्म के साथ इश्क कर बैठी है, तो हाजरा के बाप ने जल्द अज जल्द उसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। पर शादी कैसे होती जब हाजरा ही मान नहीं रही थी? पहले तो हाजरा को मनाना था, उसके बाद ही शादी होना थी, क्योंकि गांव में हाजरा का बाप बहुत ज़्यादा मोतबर शख्स माना जाता था। अपनी बेटियों की मर्जी के बगैर अगर वो कुछ करता तो लोग उसे ही जालिम और जाबिर कहते। यूं एक दिन वो अपनी बेटी के लिए दामाद पसंद करके अपने घर खुशी खुशी आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी इस घर से जा चुकी है और वो उसी मदरसे के तालिब इल्म के साथ घर से भागी है जिससे वो मोहब्बत करती थी। और फिर इसी इश्क ने उसकी इज्जत पर दाव लगा दिया। हाजरा के बाप ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। बोला कि मेरी औलाद की इतनी जुर्रत कि वो मुझे ही धोखा दे। अब तो मैं हाजरा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। बस फिर क्या था बेटा, हाजरा के बाप ने फिरऔनियत की हद कर दी।
وہ 1 سال تک اپنی بیٹی کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو اپنی بیٹی ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک عام سے گھر میں ایک آدمی کی بیوی کے طور پر ملی، اور وہ آدمی وہی تھا جو مدرسے کا طالب علم تھا۔ تمہارے باپ نے سفاکیت کی حد کرتے ہوئے اس شخص کو ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بھیج کر نہر میں گرا دیا، اور وہ قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا۔ پر اس کی بیٹی امید سے تھی، اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ وہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو اپنے گھر لے آیا، پر چونکہ وہ لڑکا ہاجرہ کا خون تھا، اس لیے وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور اس کو جان سے مار بھی نہیں سکتے تھے۔ بس پھر کیا ہونا تھا، ہاجرہ 1 سال بعد اپنے گھر آئی، اس کی گود میں ایک بیٹا بھی تھا۔ ہاجرہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ہاجرہ کا باپ اس کے سامنے ابھی بھی ایک معتبر انسان تھا۔ ہاجرہ کا باپ اپنی بیٹی کی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، پر پہلے والی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ اب کوئی کنوارا معتبر لڑکا، اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب کا لڑکا ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرتا جو پہلے گھر سے بھاگ کر گئی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ بس پھر ہاجرہ کے باپ نے اپنے خاندان کے ایک بیمار لاچار شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، جس کی پہلے ہی ایک بیٹی تھی، اور اس کی بیوی اسی کے ظلم و ستم کی وجہ سے بچی کی ولادت کے دوران ہی مر گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو نہ ہی کچھ کھلایا پلایا اور نہ ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ ہاجرہ کے باپ کو یہ بات معلوم ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی بیٹی کی شادی، تمہاری ماں نے تمہارے لیے شاید یہ بات اس لیے بھی کی ہو کہ تم دونوں کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ تم اس کی حقیقی اولاد نہیں ہو، اور اس کا بیٹا جو اسے بد کردار کہتا رہا وہی اس کی سکی اولاد تھی۔ شوہر تو کافی عرصے سے بیمار تھا، سو وہ چل بسا، لیکن ہاجرہ کو یہ بات بتاتے بتاتے بہت دیر ہو گئی۔ شاید وہ اپنے پہلے شوہر کی بات اپنے بیٹے کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر سالوں بعد معلوم ہوا کہ ہاجرہ کا پہلا شوہر زندہ ہے، وہ مرا نہیں تھا۔ اس کو ہاجرہ کے باپ نے نہر میں پھینک کر اگرچہ مردہ تو سمجھ لیا تھا، پر وہ کسی دوسری طرف نکل گیا تھا۔ پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا یہ اس بیچارے کو خود بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اب تمہاری ماں یعنی ہاجرہ اور اس کا پہلا شوہر دوبارہ ایک ہونا چاہتے تھے، پر بیچارے اپنی برسوں کی بچھڑی محبت پانے سے پہلے ہی ہاجرہ اس دنیا سے چلی گئی، اور جاتے جاتے اتنی لمبی کہانی تمہیں سنانے کی بجائے تم کو ایک وصیت کر گئی کہ تم دونوں بہن بھائی آپس میں شادی کر لینا۔ شاید وہ مختصر وقت میں یہی کہہ پائی تھی، پر جو کہہ گئی اس کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنی ماں کو معاف کر دو اور اپنی زندگی جیسے چاہو گزارو۔ میں مولوی صاحب کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ متین میرا سگا بھائی بلکہ سوتیلا بھائی بھی نہیں تھا۔ متین تو ایک الگ باپ اور ایک الگ ماں کی اولاد تھا۔ میری ماں بھی الگ تھی، میرا باپ بھی الگ تھا۔ ہمارے ماں باپ صرف آپس میں میاں بیوی تھے، وہ ہمارے حقیقی والدین نہیں تھے، بلکہ متین کی والدہ نہ ہی میری والدہ تھی، نہ اس کے والد میرے کچھ لگتے تھے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہم دونوں میں جھجک پیدا ہو گئی، مگر اب بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم دونوں اب بھی ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اب ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں عبدالمتین سے شادی کروں یا عبدالمتین کی شادی کر دوں؟ اور ایسے میں اماں کی وصیت کا کیا ہوگا؟ کیا وصیت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر اگر وصیت کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں؟